اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ وشرطہ طہارت المولد۔ بس ہماری جیسا کہ میرے بچے آپ جانتے ہیں ہماری لومہ دوم کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الشہادات۔ اس کو ہم پڑھتے آ رہے تھے اور اس کے اندر ہیں 4 فصلیں۔ پہلی جو ہے شاہد کی شرائط کے بارے میں ہے۔ عرض کیا تھا کہ قاضی کو فیصلہ شاہد کے ذریعے کرنا ہوتا ہے، وہ علم غیب تو نہیں جانتا، تو شاہد کی کیا شرائط ہیں وہ ہم پڑھتے آ رہے تھے۔ تقریباً 7-8 شرائط تھیں۔ آج ہم اس پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ آپ لینا پیچھے سے، ایک مرتبہ گندی تھیں۔ وہ شاہد کی شرائط میں سے ایک جو ہے طہارت المولد ہے، یعنی وہ حلال زادہ ہو، ٹھیک ہے، ولد الزنا نہ ہو، حرام زادہ نہ ہو، ولد الزنا نہ ہو۔ طہارت المولد شرط ہے۔ پس ولد الزنا کی شہادت جو ہے نا قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ تھوڑا سا مال بھی ہو نا، تھوڑا سا بھی ہو، اس پر بھی ولد الزنا کی جو گواہی ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور جو اگلی شرط ہے شاہد کی وہ یہ ہے کہ اس پر تہمت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تہمت سے کیا مراد ہے کہ وہ گواہی کے ذریعے سے کوئی نفع حاصل کرے یا گواہی کے ذریعے سے کوئی ضرر کو دفع کرے، یہ مراد ہے۔ پس جب ہم نے کہا کہ تہمت نہ ہو اس پر، بنا برین توجہ کرو، شریک کی گواہی شریک کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ 2 آدمی ہیں، وہ کسی مال میں شریک ہیں، ایک آدمی اپنا دوسرا ساتھی جس میں وہ شریک ہے ساتھی کے ساتھ، اس کے حق میں اگر کوئی گواہی دیتا ہے تو یہ قابل قبول نہیں ہے۔ شریک کی گواہی شریک اور دوسرے ساتھی کے لیے قابل قبول نہیں ہے جو مال ان کے درمیان مشترک ہے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ یہ جو ہے نا شہادت کے ذریعے سے کیا کرنا چاہے گا کہ ان کی مشارکت جو ہے اور مطلب ہے بڑھے گی، ٹھیک ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح دیکھو اس کو نفع مل رہا ہے، ہم نے کہا نا تہمت نہ ہو، یعنی گواہی کے ذریعے سے اس کو کوئی نفع حاصل نہ ہو یا ضرر دفع نہ کرے، یا نفع ہو رہا ہے۔ پس شریک کی شہادت اپنے شریک کے لیے قبول نہیں ہے۔ اسی طرح وصی کی شہادت اپنے متعلق کے وصیت میں، مثلا یتیم کے مال کا کوئی وصی ہے اور وصی گواہی دے کہ یہ بھی یتیم کا مال ہے، متعلق کے وصیت والے مال میں وصی کی شہادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنا مطلب سلطہ بڑھانا چاہتا ہے کہ اس مال پر بھی میں وصی ہوں۔ وصی کی شہادت متعلق وصیت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اسی طرح میرے عزیزو، جو طلبکار ہیں، مفلس سے جو لوگ طلبکار ہیں، ٹھیک ہے، ان کی گواہی بھی مفلس کی حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک بندہ ہوتا ہے جس نے لوگوں کا دینا شینا ہوتا ہے، بعض اوقات وہ اتنا فقیر ہو جاتا ہے کہ شارع اس کو نہ منع کر دیتا ہے کہ تو اب اپنے مال میں نا تصرف نہیں کر سکتا کیونکہ تو نے لوگوں کا دینا شینا ہے، اب بچے ہی کچھ نہیں، سارا تو فقیر ہو گیا ہے۔ تو جو طلبکار لوگ ہیں وہ مفلس کے حق میں اگر کوئی گواہی دیتے ہیں، غرما کہتے ہیں طلبکاروں کو، تو وہ بھی کہتے ہیں قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ مثلا آپ اس طرح سمجھو نا، 10 بندے ہیں، 10 جنہوں نے اس بندے سے جو مفلس ہے، فقیر ہے، اس سے لینا ہے۔ 11واں بندہ کہا جاتا ہے
کہ جناب میں نے بھی آپ سے لینا ہے، 10 بندے پہلے ہیں، 11واں آ کر کہتا ہے اس کو کہ میں نے بھی آپ سے لینا ہے۔ مفلس کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تیرا کچھ نہیں دینا۔ 11واں بندہ آیا ہے، مفلس جو فقیر ہے اس کو کہتا ہے میں نے بھی تو اسے لینا ہے، مفلس کہتا ہے نہیں لینا۔ وہ پہلے والے 10 بندے جو طلبکار ہیں وہ مفلس کے حق میں گواہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی اس نے کوئی نہیں اس سے لینا دینا، کوئی نہیں لینا، اس 11ویں نے کوئی نہیں لینا۔ یہ بھی گواہی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 11واں نہ لے تاکہ اس کا جتنا مال ہے وہ ہم جو 10 بندے ہیں نا ہمیں زیادہ زیادہ ملے گا، ہے یا نہیں؟ اگر 11واں بھی آ گیا تو ان کو تھوڑا تھوڑا مال کم کرنا پڑے گا نا، لہذا اس وجہ سے غرما کی گواہی مفلس کے لیے قبول نہیں ہے۔ اسی طرح سید کی گواہی اپنے عبد کے لیے بھی قبول نہیں ہے، کیونکہ عبد کے لیے اگر وہ مولا گواہی دیتا ہے تو عبد بھی تو مولا کا ہے، تو اس کو اپنا ہی فائدہ ہوگا اس لیے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ مثالیں ہیں جن میں گواہی دینے سے نفع حاصل ہو رہا ہے اس بندے کو، لہذا ہم نے کہا ہے کہ تہمت نہیں ہونی چاہیے گواہی میں۔ اگر گواہی دینے سے اس کو کوئی نفع ملے جیسے مثالیں دیں قبول نہیں ہیں، یا گواہی کے ذریعے سے وہ کوئی ضرر وغیرہ اپنے سے دور کرے، دفع ضرر ہو، پھر بھی نا قابل قبول نہیں ہے۔ دفع ضرر کی مثال دے دوں، گواہی دے تاکہ وہ بندہ شاید ضرر کو دور کرے۔ اگر کوئی بندہ کسی کو، توجہ کرو، خطأً قتل کر دینا، خطأً، تو اس کا جو دیہ ہے وہ عاقلہ پر ہوتا ہے۔ عاقلہ کون ہوتے ہیں؟ اس بندے کا مثلا والد ہے، یا حتیٰ کہا گیا ہے وہ لوگ جو اس سے یہ مر جائے تو ارث لیتے ہیں نا، وہ عاقلہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک بندہ ہے وہ کسی کو خطأً قتل کر دیتا ہے تو اس کا جو دیہ ہے وہ عاقلہ پر ہوتا ہے۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ عاقلہ کون ہوتے ہیں۔ عاقلہ باپ کو بھی کہتے ہیں، اس بچے کا جو باپ ہے، یا کہا گیا ہر وہ بندہ جو اس سے ارث لے سکتا ہے وہ عاقلہ ہے، تو اس کا دیہ اس عاقلہ کو دینا ہوتا ہے جو اس کے وارث ہیں۔ تو وہ جو جن کو اس بندے نے مارا ہے، مقتول کے وارث اپنے گواہ لے کر آ جائیں، مقتول کے وارث اپنے گواہ لے کر آ جائیں کہ جناب آپ کے بچے نے ہمارے اس بندے کو مارا ہے، تو عاقلہ اور مقتولین کے گواہوں کو کہیں کہ تمہارے گواہ جو لائے ہو یہ فاسق ہیں۔ عاقلہ مقتولین کے گواہوں کو خراب کریں، ان پر گواہی دیں کہ یہ فاسق ہیں، یہ قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دیہ آنا تھا عاقلہ پر، اب یہ گواہی دے کر اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ ہے ضرر کا دفع کرنا۔ مثالیں اور بھی ہیں، توجہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وشرطہ طہارت المولد۔ شرط شاہد کیا ہے؟ طہارت المولد، مولد، طہارت المولد، حلال زادہ ہو بندہ۔ فترد شہادت ولد زنا، ولد زنا کی شہادت قابل قبول نہیں ہے۔ ولو فی الیسیر علی الاشر، ولو فی الیسیر، اگرچہ یعنی وہ مال تھوڑا ہی ہو، علی الاشر بنا بر قول اشہر۔ وَإِنَّمَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ مَا تَحَقُّقِ حَالِهِ شَرْعًا۔ وَإِنَّمَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، اس کی شہادت جو ہے تُرَدُّ شَهَادَتُهُ، ٹھیک ہے نا، اس کی شہادت ترد و رد ہو جاتی ہے۔ کس کی بلا؟ یہ ولد زنا کی شہادت رد ہو جاتی ہے، ما تحقق حال شرعن، جبکہ اس کا حال شرعی طور پر محقق ہو، حال ہو ولد زنا کا حال شرعی طور پر محقق ہو، یعنی واقع ہو کہ یہ ولد زنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلا اعتبار بمن تنالہ السن،
وَإِنْ كَثُرَتْ مَا لَمْ يَصُلِ الْعِلْمُ، پس اعتبار نہیں ہے بِمَنْ تَنَالُ الْسُنْ، جہاں جس پر زبانیں پہنچتی ہیں، لوگ زبان درازیاں کر رہے ہیں یہ ولد الزنا ہے، وَإِنْ كَثُرَتْ اگرچہ زیادہ بھی ہوں، مَا لَمْ يَصُلِ الْعِلْمُ جب تک علم حاصل نہ ہو ثابت نہیں ہوگا ولد الزنا، اگرچہ لوگ کہیں بھی صحیح شرعی ثابت ہونا چاہیے، لہذا کیا کہہ دیا فلا اعتبار بمن تنالہ السن، اعتبار نہیں ہے بمن تنالہ السن جس پر زبانیں پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے، وَإِنْ كَثُرَتْ اگرچہ زیادہ ہوں، مَا لَمْ يَصُلِ الْعِلْمُ جب تک علم حاصل نہ ہو، علم ہونا چاہیے۔ اور کیا شرط ہے آگا جان شاہد کی؟ وعدم التہمت شرط ہو، شاہد کی شرط کیا ہے؟ تہمت نہ ہو، بے ضم میں تا پڑھو، وفتح لا توہا ماہ، وہیا عدم تہمت سے کیا مراد ہے؟ وہیا یجر الیہ بشہادت نفعا، وہ یہ ہے کہ شہادتی گواہی کے ذریعے سے اس کو نفع حاصل ہو، او یدفع عنہ بہا ضررا بہا، یا اس گواہی کے ذریعے سے ضرر کو کیا کرے؟ دور کرے، شہادت سے نفع لے یا ضرر کو دور کرے۔ فلا تقبل شہادت الشریک لشریکہ، پس شریک کی گواہی شریک کے لیے قبول نہیں ہے، فی المشترک بینہما، وہ مال جو مشترک ہے بینہما ان دونوں کے درمیان، بحیث یقتضی شہادت المشارکۃ، اس حیثیت کے ساتھ کہ وہ جو شہادت ہے وہ مشارکت کا تقاضا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بندہ اس دوسرے ساتھی کے حق میں گواہی دیتا ہے تو وہ مال اس کا ہوگا، اور جب وہ اس کا ہوگا تو شریک بھی اس میں شامل ہو جائے گا کیونکہ شریک ہیں۔ ولا شہادت الوصی فی متعلق وصیت، وصی کی شہادت متعلق وصیت میں فلا تقبل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں بلا؟ کیونکہ اگر ایک میت کا بندہ وصی ہے اور وصی کہے کہ یہ بھی یتیم کا مال ہے تو گویا کہ یہ اپنا دائرہ جو ہے اس کا وصیت کا وسیع کرنا چاہتا ہے کہ اس پر بھی میرا حق ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ ولا یقدو فی ذالک مجرد دعواہ الوصایہ ذالک، اس قبول شہادت میں صرف وصیت کا دعویٰ ضرر رساں نہیں ہے، لا یقدا ضرر نہیں دیتا، ذالک اس قبول شہادت میں، ٹھیک ہے، مجرد دعویٰ وصایہ، اگر کوئی وصی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، دعویٰ کرتا ہے وصیت کا، صرف دعوی وصیت جو ہے اس قبول شہادت میں عیب نہیں ہے، قبول کر لیں گے۔ ولا مع شہادت من لا یثبت بہا ولا یقدا، اور اسی طرح ضرر نہیں ہے مع شہادت جب کوئی گواہی دے من لا یثبت بہا جس کے ذریعے سے اس کی وصیت وصایہ ثابت نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر بھی اس کی گواہی قابل قبول ہے، یعنی کوئی ایسا بندہ ہے جو گواہی دیتا ہے اس کی وصیت پر جن کی شہادت قبول ہی نہیں ہے، ولا یقدا یعنی مع شہادت من لا یثبت بہا جس کے ذریعے وصایت ثابت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لأن المانع ثبوت الولایت الموجبۃ للتہمۃ بادخال المال تحتہا، کیونکہ جو مانع ہے وہ ثبوت ولایت ہے جو موجب بنتی ہے تہمت کا، بادخال المال تحتہا کہ یہ مال کو اپنے تحت میں داخل کر رہا ہے۔ ولا شہادت الغرماء للمفلس، غرماء کہتے ہیں طلبکاروں کو، طلبکاروں کی شہادت مفلس کے حق میں بھی قابل قبول نہیں ہے، والمیت اور میت کے لیے بھی قبول نہیں ہے، والسید للعبد اور مولا کی شہادت عبد کے لیے قبول نہیں ہے، علی القول بملکی اس قول کی بنا پر کہ عبد کی ملکیت کے قائل ہو جائیں، کیوں؟ لانتفاع بالولایت علیہ، کیونکہ وہ ولایت سے انتفاع کرتا ہے علیہ عبد پر جو ہے، لانتفاع بالولایت علیہ ولایت سے انتفاع کرتا ہے علیہ عبد پر جو ہے۔ والشہادت فی هذه الفروض جالبۃ للنفع، شہادت جو ہے فروض میں کی ہے یہ جالب نفع ہے،
شہادت فروض میں نف کو کیا کر رہی تھی؟ جلب کر رہی تھی، حاصل کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ موارد تھوڑے بیان کرتے ہیں جہاں وہ شہادت کے ذریعے سے ضرر کو دور کرنا چاہتا ہے اپنے سے، وہاں بھی تہمت ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَمَّا مَا يُدْفَعُ الضَّرَرُ، اما وہ جہاں وہ ضرر کو دور کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فشہادت العاقلۃ بجرح شہود الجنایت خطا، عاقلہ کی شہادت بجرح شہود الجنایت خطا، ٹھیک ہے، جنایت کے گواہوں کے جر پر عاقلہ کی گواہی جنایت کے شہود کے فاسق ہونے پر قبول نہیں ہے۔ وَغُرْمَاءُ الْمُفَلَّسِ بِفِسْقِ شہود دین آخر، اور طلبکار مفلس جو ہیں، ٹھیک ہے نا، بفسق شہود دین آخر، ایک دوسرے بندے کے دین جو ہے اس کے گواہوں کو فسق کرنے پر۔ ایک کوئی اور بندہ کہتا ہے میں نے بھی لینا ہے، اور یہ پہلے والے کہتے ہیں کہ نہیں، تیرے گواہ جو ہیں فاسق ہیں۔ وغرماء المفلس، طلبکار جو مفلس کی ہیں، بے فسق شہود دین آخر، دوسرے بندے کے دین کے گواہوں کو فاسق کرنے پر۔ غرماء المفلس، طلبکار مفلس گواہی دیتے ہیں بے فسق شہود دین آخر، دوسرے بندے کے جو دین ہے، دوسرے بندے کا جو دین ہے اس پہ، اس کے شہود کے فسق پر۔ کیوں یہ قبول نہیں؟ لِأَنَّهُمْ يُدْفَعُونَ بِهَا ضَرَرًا مُزَاحَمَةً، کیونکہ یہ غرماء طلبکار اس کے ذریعے سے ضرر مزاحمت کو دفع کرتے ہیں، کیونکہ اگر یہ بھی لے گا تو ہمیں تھوڑا مال ملے گا، وہ کہتے ہیں یہ اس نے لینا ہی نہیں ہے۔ وَيُمْكِنُ اعْتِبَارُهُ فِي النَّفْعِ، ممکن ہے اس مثال کو ہم فرض کریں نفع میں کہ جہاں شہادت دینے سے نفع ملتا ہے، ممکن اس کو ادھر بھی لے سکتے ہیں۔ وَشَهَادَةُ الْوَسِيِّ وَالْوَكِيلِ بِجَرْحِ الشَّهُودِ عَلَى الْمُوصِي وَالْمُوَكِّلِ، توجہ کرو، وسیع اور وکیل کی شہادت بجرح شہود علی الموصی والموکل، موصی اور موکل کے شہود کے فسق پر، ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وشہادت الوسیع، وسیع والوکیل، اور وکیل کی گواہی کس پر؟ بجرح شہود علی الموصی والموکل، وہ شہود جو موصی وسیع، موصی وکیل موکل، اس طرح ملاؤ، علی الموصی والموکل، شہود موصی اور موکل کے جو شہود ہیں، موصی اور موکل کے شہود کے فسق پر وسیع اور وکیل کا گواہی دینا۔ وشہادت الزوج بالزنا زوجته التي قذف، زوج کا گواہی دینا اپنی زوجہ کے زنا پر، التي قذف، جس عورت کو زنا کی نسبت دی ہے، کیوں قبول نہیں ہے؟ لدفع ضرر الحد، کیونکہ یہ حد کی ضرر کو دفع کرنا چاہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زوجہ کو زنا کی نسبت دینا تو اس پر حد جاری ہوتی ہے۔ 3 بندے مثلا اور ہیں، 4 چاہیے، تو یہ چوتھا شامل ہونا چاہے، چوتھا ہے کوئی نہیں، اس کو حد لگے گی، یہ شامل ہو جاتا ہے کہ میں بھی چوتھا گواہ ہوں، یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ تہمت جو یہ اس نے لگائی تھی نا، اس سے اس پر حد آ رہی اور حد کو دور کر رہا ہے۔ وشہادت الزوج بزنا زوجتی، زوج کا گواہی دینا اپنی زوجہ کے زنا پر، التی قذف، وہ زوجہ جس کو اس نے قذف کیا تھا، ٹھیک نہیں، کیوں؟ لدفع ضرر الحد، ضرر حد کو دفع کر رہا ہے۔ ولا یقدا مطلق تہمت، مطلق تہمت جو ہے نا، لا یقدا، مطلق تہمت، ٹھیک ہے نا، وہ عیب نہیں دیتی، ٹھیک ہے نا۔ فإن شہادت صدیق لصدیق مقبولۃ، دوست کی گواہی اپنے دوست کے لیے قبول ہے، ورنہ تہمت تو وہاں بھی ہے کہ دوست کی حمایت کر رہا ہے، نہیں، یہ مطلق تہمت عیب نہیں دیتی۔ فإن شہادت صدیق لصدیق مقبولہ، صدیق کی گواہی صدیق کے لیے قبول ہے۔ والوارث لمورثہ،
بدین، وارث گواہی دے اپنے مورث کے لیے، بدین ایک قرض کے لیے، مثلا وارث بچہ گواہی دے مورث کی میرے باپ نے، بدین فلاں بندے سے کیا لینا ہے؟ قرض لینا ہے، دین قرض لینا ہے۔ وارث مورث کے لیے گواہی دے، وارث یعنی بیٹا مورث باپ کے لیے گواہی دے، بدین ایک دین قرض کے لیے، ٹھیک ہے، قبول ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُشْرِفًا عَلَى التَّلَفِ، اگرچہ وہ مورث مشرف علی التلف ہے، مرنے کے قریب ہے، ان کان مشرفا علی التلف، اگرچہ وہ مورث قریب ہے، مر گئے، مرنے کے قریب ہے، البتہ شرط ہے ما لم یرثو قبل الحکم بہا، جب تک اس وارث نے ارث نہ لیا ہو قبل الحکم بہا، شہادت کے ذریعے حکم لگانے سے پہلے، شہادت کے ذریعے حکم لگانے سے پہلے ما لم یرث ہو، اس نے ارث نہ لیا ہو، ٹھیک ہے، اس نے ارث نہ لیا ہو تو قبول ہے۔ وَقَضَى شَهَادَةُ رُفْقَاءِ الْقَافِلَةِ عَلَى اللُّصُوصِ إِذَا لَمْ يَكُونُوا مَأْخُوذِينَ وَيَتَعَرَّضُوا لِذِكْرِ مَا أُخِذَ لَهُمْ، اسی طرح قافلہ، رفقائے قافلہ، قافلہ کے ساتھیوں کی گواہی چوروں پر قابل قبول ہے۔ شہادت و رفقائے القافلہ علی اللصوص، قافلہ کے ساتھیوں کی گواہی چوروں پر قبول ہے، البتہ کب؟ اذا لم یکونوا ماخوذین، جب قافلے والے کے مال کو اخذ نہ کیا گیا ہو، قافلے والوں کے مال کو نہیں لیا گیا۔ وَيَتَعَرَّضُوا لِذِكْرِ مَا أُخِذَ لَهُمْ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا، یا وہ بیان نہیں کرتے لِذِكْرِ مَا أُخِذَ لَهُمْ، جو مال ان سے لیا گیا ہے اس کو وہ ذکر نہ کریں تو پھر قبول ہے۔ اسی طرح کیا کہہ رہا ہوں، شہادت و رفقاء القافلہ علی اللصوص، ٹھیک ہے نا، قافلہ کے ساتھیوں کی گواہی چوروں کے خلاف قبول ہے، شرط ہے اذا لم یکونوا ماخوذین ویتعرضوا لذکر ما اخذ لهم، اذا لم یکونوا ماخوذین، جب اس قافلے والوں کے مال کو اخذ نہ کیا گیا ہو، ویتعرضوا یعنی لم یتعرضوا، یا وہ بیان نہ کریں لذکر ما اخذ لهم، جو مال ان سے لیا گیا وہ اس کو اصلا ذکر نہ کریں تو پھر قابل قبول ہے۔ ٹھیک ہے عزیزو، اچھا یہ باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں کہ شاہد کے اندر یہ شرائط ہیں، بالغ ہو، عاقل ہو، مسلمان ہو، ٹھیک ہے، حلال زاد ہو، یہ ساری جو شرائط بیان کی ہیں، 7-8 تو تھی نا، گن لینا، یہ شاہد کی ساری شرائط جو ہیں نا، یہ کب کس وقت معتبر ہیں؟ وقت الادا، جب گواہی دینی ہے نا اس وقت یہ ساری شرائط ہونی چاہیے، نہ وقت تعمل۔ ایک ہوتا ہے وقت تحمل شہادت، وقت تحمل ہے کہ بندہ اس واقعہ کو دیکھے تاکہ بعد میں گواہی دینی پڑے تو اس کو پتہ ہو، نہیں، تحمل شہادت، تحمل شہادت کے وقت شرائط معتبر نہیں ہیں، اداء کے وقت معتبر ہیں، ٹھیک ہے۔ پس اگر ایک کوئی بندہ ناقص ہو، ٹھیک ہے، ایک واقعہ دیکھا ہو اور بعد میں گواہی دینے کے ٹائم وہ ٹھیک ہو، شرائط ہوں تو قابل قبول ہے۔ مطلب یہ بتانا چاہتا ہوں اگر مختصر، یہ جو شرائط ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ شہادت کے ادا کے وقت معتبر ہیں، نہ وقت تحمل، کیونکہ 2 ٹائم ہیں، ایک ہے شہادت کو تحمل کرنا، ایک ہے شہادت کو ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ مثلا آج واقعہ ہو گیا، ایک بندہ زور سے رو رہا ہے، جلدی آؤ دیکھ لو فلاں بندہ مجھے مار رہا ہے، کل ضرورت پڑے تو۔ آج ایک بندے نے دیکھا، یہ ہے وقت قضیہ کو دیکھنا، واقعہ دیکھنا، یہ تحمل شہادت ہے، اور کل قاضی کے پاس جا کر گواہی دینا وقت ادا ہے۔ یہ شرائط وقت ادا میں ہیں، وقت تحمل میں نہیں ہیں۔ والمعتبر فی الشروط المعتبرۃ فی الشہادت وقت الادا، وہ جو معتبر ہیں شروط معتبرہ میں، جو شہادت میں ہیں، معتبر جو شروط معتبرہ ہے شہادت میں، وقت الادا ہے، ادا کا وقت ہے، لا وقت التحمل ہے۔
فلو تحملا ناقصا ثم کمل حین لدا سمیت، فلو تحملا اگر ایک بندہ شہادت کو تحمل کرے ناقصا جبکہ وہ ناقص تھا، بالغ نہیں تھا، ناقص تھا، ٹھیک ہے، ثم کمل حین لدا پھر ادائے شہادت کے وقت کامل ہو جائے، سمیت تو اس کی شہادت سنی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وفی اشتراط استمرار یا الہین الحکم قولان، یہ ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ وقت ادا کے وقت تو وہ اس کے اندر شرط ہیں، بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے، لیکن حاکم نا حکم جاری کرتے ہوئے 2-3 دن لیٹ کر دیتا ہے، تو وہ جو 2-3 دن حکم لگایا نہیں ہے ابھی اس نے، ٹھیک ہے، اس 2-3 دن اضافی بھی یہ شرائط اس کے پاس ہونی چاہیے، یا وقت ادا جب گواہی دینے کا وقت ہے کامل تھا، بعد میں 2-3 دن اگرچہ حاکم نے حکم نہیں لگایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 قول ہیں، وفی اشتراط استمرار الہین الحکم، فی اشتراط استمرار شروط کا مستمر ہونا شرط ہے، الہین الحکم حکم کے وقت تک، قولان 2 قول ہیں، اختار المصنف فی الدروس ذالکا، مصنف نے دروس میں ذالکا یہ استمرار کو اختیار کیا ہے، یعنی شروط مستمر ہوں حکم تک، یہ شروط باقی رہیں، ذالکا استمرار شروط الہین الحکم۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ عَدَمُهُ، عبارت مصنف سے ظاہر ہوتا ہے عدم استمرار، کیونکہ دیکھو قائب المعتبر فی الشروط وقت الادا، بس آگے اگر وہ حکم نہ لگائے 2-3 دن ٹھہر جائے تو ادھر عبارت سے ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ وَيَظْهَرُ مِنَ الْعِبَارَةِ عَدَمُهُ، ظاہر ہوتا ہے عبارت مصنف سے عدم استمرار۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات، موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔